آج کا میرا ٹاپک ہے احساسی ضیاء۔ احساسی ضیاء اس چیز کو کہتے ہیں جب ہم کسی چیز پہ کام کرتے ہیں اور اس پر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں اور پھر اس کا ہمیں احساس ہو جاتا ہے۔ ٹاپک کو آگے بھی ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا۔ ویسے ٹاپک لکھنا اور ترتیب دینا بہت مشکل کام ہے، تو میں پیج پر لکھ لیتا ہوں اور پھر اپنے سامنے رکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں پھر آپ کے سامنے وہ بیان بھی کر لیتا ہوں۔ کینسر ایک لا علاج مرض ہے جو اندر پھیلتا رہتا ہے۔ اس کا احساس تب بھی شروع ہو جاتا ہے جب یہ حد سے نکل جاتا ہے۔ ہمارے معاشرتی زندگی مسائل تبھی ناسور بن جاتے ہیں جب ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ مسائل نقصان دہ ہے۔ ہم وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہم بآسانی اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اپنے مصروفیات کا جائزہ لینا چاہیے۔ کیا ہم روزانہ اپنی زندگی کے منصوبے کے تحت گزار رہے ہیں؟ چاہیے ہم طلبہ کی حیثیت ہے، گھریلو خاتون، ایک پیشہ ورانہ خاتون، ایک بیٹی، بہن، بیوی، ماں یا استاد، شاگرد، اور ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہے۔ میں نے اس کو ترتیب دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ترتیب اس لیے دی ہوئی کہ ٹاپک لکھ لوں پھر اس کو دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر ٹاپک آپ اس طرح سے لکھ لیتے ہیں اور اس کو ترتیب نہ دی ہوتی ہے نا تو وہ ٹاپک صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو اگر بیچ میں آپ کو پر میری نظر نہیں پڑتی یا آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ شاگرد ہے، ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہے اور کچھ بنیادی فرائض بھی ہے۔ پہلی بات، کیا ہمیں اپنی بنیادی ذمہ داریوں کا احساس ہے؟ کیا ہم زندگی کی منصوبہ بندی، معاملات اور مصروفیات، ٹھیک ہے، اسی لحاظ سے مرتب کرتے؟ اگر ہے تو کیا ہم اس میں اصلاحی تبدیلی کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایسے اپنے کمزوریوں اور کوتاہیوں کو دور کرنے کا احساس ہے؟ اگر نہیں تو یہ احساس ایک پیدا کرنا ہے تاکہ ہمارا مزید نقصان نہ ہونے پائے۔ ہماری زندگی کے معاملات ہمارے حیثیتوں کے لحاظ سے ہم سے کچھ تقاضے کرتے ہیں۔ یہ احساس ہمارے معاملات جو دوسروں متعلقہ افراد کے خلاف ہے، کہیں وہ خود غرضی پر تو مبنی نہیں ہے، کہیں ہم ان معاملات میں دوسروں کا استحصال تو نہیں کر رہے۔ اسی طرح ہم اخلاقیات، جھوٹ، حسد، غیبت، تنگ دلی، کمظرفی، خوشی اور اچھی حالت کا برداشت نہ ہونا، کسی کی تعریف نہ کر سکنا، ہمیشہ دوسروں پر تنقید کرنا، دوسروں کے معاملات میں کیڑے نکالنا، اپنے خوبیوں کا ذکر کرنا، اس بات کو پسند کرنا کہ ہمارے ہی تعریف کی جائے، ہر بات میں ٹانگ اڑانا، غیر ضروری گفتگو اور بے ایمانی کرنا۔ دراصل آج اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش اس لیے ہے، میں خود کو بھی یہ کہہ رہا ہوں اور آپ سب کو بھی کہہ رہا ہوں، سوری فور مس بیہیو، کہ ہم من الحیل قوم بہت گلے شکوے کرتے ہیں، ہم بہت سے مسائل کا دراصل آج شکار ہے، جس میں سرفہرست کرپشن، بے ایمانی، ملاوٹ، دھوکہ دہی، میرٹ کا نہ ہونا، نااہلی، افراد کی بھرتی، سفارش، جھوٹ اور جھوٹی قسمیں وغیرہ، یہ سب کچھ ہر طرف نظر آ رہا ہے، مگر ہم اپنے آپ کو اس سے میں برا سمجھ رہے ہیں۔ استاد کو گلہ ہے کہ شاگرد محنت نہیں کرتا، نقل کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ شاگرد کو گلہ ہے کہ استاد محنت سے جی چراتا ہے، کورسز کی تکمیل میں ٹال مٹول سے کام لیتا ہے۔ یہ تو آج کل کے سب کر رہے ہیں، کوئی کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کوئی ٹال مٹول کر رہا ہے، کچھ بھی بہت کچھ ہے جو لوگ کرتے ہیں، لیکن میرا اس ٹاپک کا مطلب کچھ یوں ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ آج کل کے معاشرے میں کیا کیا ہے۔ ٹاپک لکھنا آپ کو تو پتہ ہے بہت مشکل کام ہے آج کل کے تعلیمی اداروں کی وجہ سے، میں بھی خود بہت شکوے کر چکا ہوں، کیونکہ استاد ٹائم نہیں دیتا، وہ صحیح طریقے سے پڑھا نہیں رہا، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن پھر بھی زیادہ غلطی ہماری بھی ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم لکھتے نہیں ہیں، ہم کسی چیز پر توجہ دیتے نہیں ہیں۔ ہمیں توجہ دینی چاہیے، ہمیں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ وقت کتنا قیمتی ہے، تو اپنے وقت کو برباد نہ کریں، ٹھیک ہے؟ پھر پہلے میں ٹاپک بتاتا ہوں، پھر آگے باتیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ شاگرد میں محنت، تمیز، ایمانداری اور فضولیات سے بچنے کا احساس پیدا کرنے کے لیے استاد ایمانداری سے اپنا جائزہ لے کہ اس
نے کیسا کردار ادا کیا؟ شاگرد کو گلا ہے کہ استاد محنت سے جی چراتے ہیں، کورسز کی تکمیل میں ٹاول مٹول سے کام لیتے ہیں، مگر یہی شاگرد خود ہی پڑھنے میں، اسباق سمجھنے میں، کلاسز لینے میں اور استاد کا احترام میں اور امتحان کی تیاریوں میں کتنا سنجیدہ ہے۔ ہمیں معاشرے پر جھوٹ اور بددیانتی کا الزام تو لگاتے ہیں، مگر ہم یہ بھی جائزہ لینا ہوگا کہ زندگی میں کہاں پر کتنے جھوٹ اور بددیانتی سے کام لیتے ہیں معاشرے میں، اور ہماری زندگی میں برائیاں تو اس لیے پھیل رہی ہے کہ ہمارے دل سے احساس ضیاء جاتا رہا ہے۔ احساس ضیاء کہ ہم وقت کو ضائع نہ کریں۔ ضیاء کا مطلب ہے کسی چیز کا ضائع کرنا، ٹھیک ہے؟ نہ ادھر نہ ادھر کی تو بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا۔ سمجھ تو آئی گی نہ ادھر نہ ادھر کی تو بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا۔ مجھے رہزنوں کی خبر نہیں، تیرے رہبری کا سوال ہے۔ مطلب اس شعر کا یہی ہے کہ تو نہ ادھر کی بات کر نہ ادھر کی بات کر، بس تو یہ مجھے بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، قافلہ کس نے لوٹا اور کیوں لوٹا۔ مجھے رہزنوں کی خبر نہیں۔ رہزن کہتے ہیں ڈاکوؤں کو، چوروں کو، لٹیروں کو، ٹھیک ہے؟ ہمیں تو ان کا پتہ نہیں ہے، بس ہم کو تو جواب دینا ہے ہماری رہبری کا، ہم جواب دے دیتے، ٹھیک ہے؟ لیکن جواب تو کوئی نہیں دیتے، یا تو دے دے، آپ لوگ دے دے، آپ کی رہبری کا بھی سوال یہاں پہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اپنے وقت کو کس طرح سے ضائع کر رہے ہیں۔ چلو ٹاپک کی آگے طرف بڑھتے ہیں۔ جب ہم دوسروں پر تنقید کی بجائے اپنی اصلاح کی فکر کریں گے تو ہم سب کی من الحیض قوم اصلاح ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تنقید کی بجائے اصلاح کی فکر کرو۔ اصلاح کا آغاز ایک سوچ سے ہوگا کہ ہم کون ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس دنیا میں کیوں آئے ہیں، زندگی کا حساب کیسے اور کیا دینا ہوگا۔ ان سوچوں کو ہم عملی جامہ تب پہنا سکتے ہیں جب ہمیں آج احساس ضیاء ہوگا، ورنہ قرآن کے مفہوم کے مطابق ایک شخص کی کیا یہ بات پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ ہو بہترین پل دینے والا، اور وہ بڑھاپے کی حالت میں ہو، اور اس کی اولاد کمزور نہ ہو، اور اس کے باغ پر ایسی آندھی آ جائے جو اسے تباہ کے رکھ دے۔ کسی کو بھی یہ باتیں پسند نہیں ہوگی کہ اس کے باغ ہو اور وہ تباہ و برباد ہو جائے اور اس کا بڑھاپا ہو، ٹھیک ہے؟ اگر احساس ضیاء وقت پر نہ ہو تو بہت دیر ہو جائے گی۔ احساس ضیاء اور عزم صمیم ہمیں بچا سکتا ہے، ورنہ انسان تو خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حالات سے بچائے اور ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ چلو آگے بات کرتے ہیں کہ احساس ضیاء پر کیوں ہم سب لڑکے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بات کرتے کچھ کیا کرتے وقت برباد کر لیتے۔ میں خود ہی بہت سال اپنے برباد کر چکا ہوں، کسی کی بات نہ مانی، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں وہ کروں گا۔ جب وقت موقع کا آ گیا نا تو یقین کریے آج دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اپنے قیمتی سال برباد کر دیے، وقت کو ضائع کیا ہے، نہ خود بن کچھ پایا، نہ احساس کیا، نہ بیٹا اور نہ کسی کے ساتھ۔ آج جب میں اکیلے بیٹھ دیتا ہوں تو دل قسم کھا کے کہتا ہوں، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ میں نے اپنے وقت کو کیوں برباد کیا۔ مجھے یہ احساس تب کیوں نہیں ہوئی، مجھے یہ پتہ کیوں نہیں چلا کہ وقت ایسا بھی آئے گا، وقت ایسا بھی ہوگا۔ کسی کے بارے میں باتیں کرنے کی بجائے ہمیں اپنے وقت پر توجہ دینا چاہیے، اپنے آپ پر توجہ دینا چاہیے، اپنے تعلیم و تربیت اور اخلاق پر توجہ دینی چاہیے، اپنے گھر پر توجہ دینی چاہیے، تبھی ہم معاشرے پر توجہ دینے چاہیے کہ اگر ہم کوئی غلط کام کر لیں یا کسی غلط راستے پر چلتے تو اپنے اصلاح پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ اس راستے کو دوبارہ چننے پر۔ غلط راستے پر چلنے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، غلط چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنی چاہیے۔ شاید آپ لوگوں کو آج میری بات غلط لگ رہی ہو یا میرا ٹاپک پسند نہیں آتا ہوگا، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بتا دوں، اس ٹاپک میں جو باتیں میں نے لکھی ہے، جو باتیں میں نے دی ہوئی ہے نا، یقین کریں یہ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، یہ آپ کو کوئی نہیں سنائے گا۔ چلیے اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا بھی، اپنے ماں باپ کا بھی اور اپنے معاشرے کا بھی اصلاح کرے گا۔ کسی کے پیچھے باتیں نہ کرے، کسی کے پیچھے، اپنے آپ پر توجہ دے، اپنے وقت کو بچائے اور اللہ کے راستے میں بھی ٹائم دے، ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔